الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ رمضان سیریز کا یہ 13واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ صلاۃ الوتر، وطر کی نماز کے احکام و فضائل، اس کے مسائل بیان ہوں گے۔ پچھلے جو 2 دروس گزرے ہیں ان کے اندر قیام اللیل یا تراویح کی نماز، تہجد کی نماز جو ایک ہی نماز ہے، اس کے احکامات کا بیان ہوا کہ یہ در حقیقت سب ایک ہی نماز ہے، اور اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ اور ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے جو نماز ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں تراویح کے نام سے، تو ہمارے یہاں مساجد میں جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کی دلیل بھی سنت سے ثابت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک رمضان کی راتوں میں صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کرائی ہے، لہذا اس کے مسجد میں ادا کرنا اس کی بھی دلیل موجود ہے، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ ویسے آپ کی جو سنت تھی، آپ کا جو ایک مستقل معمول مبارک تھا، وہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ یہ نماز اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے، آپ نے صرف 3 دن یہ مسجد میں ادا فرمائی ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کی پابندی کریں، قیام اللیل کی، تہجد کی، تراویح کی۔ رمضان میں تو ہم پابندی کر لیتے ہیں، رمضان کے بعد نہیں کرتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہمیشہ پڑھا کریں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ اور یہ 8 رکعت ہی ثابت ہے، دلائل پیچھے گزر چکے ہیں کہ صحیح سنت سے یہی بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہمیشہ یہ 8 رکعت ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، اور تراویح کی نماز، یہ سب ایک ہی نماز ہے۔ اب اس نماز کے فوراً بعد ملا کے ایک اور نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی اس نماز کے ادا کرنے کے فوراً بعد، اور وہ ہے وطر کی نماز۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ وطر کی نماز کے متعلق گفتگو ہوگی۔ یہ سب نفلی نمازیں ہیں، لہٰذا میں ترغیب کے طور پہ قرآن پاک کے 1-2 مقام سے نوافل کی ادائیگی کے اوپر آیات پڑھنا چاہوں گا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 77، فرمان باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو اور سجدے کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور خوب کثرت سے نیکیاں کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کر لو، تم فلاح پالو، یعنی کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ہمیں کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے کا، اپنی اچھی طریقے سے عبادت کرنے کا، اور بہت زیادہ نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ فرائض کے علاوہ عبادتیں کرنی ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ ہمیں کثرت سے نفلی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 158 کا ایک جز ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو نیکی کے کام میں آگے بڑھے گا، یعنی نفلی عبادتیں بھی کرے گا اور زیادہ محنت کرے گا۔ تطوع کہتے ہیں نفلی عبادتوں کو، اور زیادہ فرض کے علاوہ اضافی عبادتیں۔ تو جو شخص خیر کے اندر اضافہ کرے گا، یعنی نفلی عبادتیں کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس وہ جان لے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی قدر کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر ہی اسی مفہوم کی ایک اور آیت نمبر 184، اس کا ایک جز ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو نیکیوں میں اضافہ کرے گا، یعنی اضافی نیکیاں کرے گا، مزید نفلی عبادتیں کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے، یعنی اس کی نفلی عبادتوں کا بہت ہی بہترین اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، عن عبادہ بن سامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ جو ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَیِّئَةً،
اور اس ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کی نیکی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور رفیع لہ بہا درجہ، اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ، لہٰذا پس تم کثرت سے سجدے کرو، یعنی کثرت سے نفل عبادتیں کرو۔ جتنے زیادہ عبادتیں کرو گے، جتنے سجدے ہوں گے، جتنی نمازیں ہوں گی، اتنی تمہارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، گناہ معاف ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نفلی عبادتیں کیا کریں، اور نفلی عبادتوں میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل کے ساتھ وتر کی نماز ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ دو علیحدہ نمازیں ہیں، وتر کی نماز اور قیام اللیل یا تہجد کی نماز، لیکن تہجد کی نماز کے ساتھ وتر کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ وتر ایک کو کہتے ہیں، وتر کا مطلب ہے ایک، کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وتر ایک کو کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ الوتر رکعتن من آخر اللیل، کہ وتر تو وہ ایک رکعت ہوتی ہے جو رات کے آخر میں ادا کی جاتی ہے، یعنی رات کی نماز میں سب سے آخری رکعت جو ہوتی ہے وہ وتر ہوتی ہے۔ یہ مفہوم ہے اس روایت کا، کہ رات کی نمازیں یعنی نوافل انسان جو ادا کرتا ہے، تہجد بھی اور وتر بھی جس میں، تو آخری رکعت ہوتی ہے وہ وتر ہوتی ہے۔ تو وتر کی نماز یہ ایک نفلی نماز ہے، یہ ایک رکعت ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم کچھ نوافل ادا کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 1 رکعت وتر، 3 رکعت وتر، 5 رکعت وتر، یہ سب ثابت ہے۔ تو یہ جو وتر تو پھر ایک رکعت ہے، تو اس کے ساتھ جو یہ دیگر رکعتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نوافل ہیں۔ وتر ایک ہے، 3 رکعت وتر میں 1 رکعت وتر ہے، 2 نفل ہو گئے اس کے ساتھ۔ 5 رکعت میں 4 رکعت نفل ہو گئے، 1 وتر ہو گئے۔ حتیٰ کہ 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہیں۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ اتنی کثرت سے جو نا وتر کی جو نوافل ثابت ہیں کہ 1 سے لے کے 13 تک، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وتر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو پیچھے وہ جو نوافل ہیں، یہ نوافل، یہ جن روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی رکعتیں ادا کی ہیں، 13 رکعتیں ادا کی ہیں، یا 11 رکعتیں ادا کی ہیں، 9 رکعتیں، ان میں 8 رکعتیں یہ تہجد کی نماز ہے۔ 8 رکعتیں تہجد کی نماز ہے، پھر وتر کی نماز ہے۔ 8 رکعت تہجد اور اس کے ساتھ وتر 1، 3، 5 یہ سب ثابت ہے۔ تو بہرحال تو جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ جب آخری رکعت ہوتی ہے وہ اس کو سب کو وتر بنا دیتی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز جو ہے وہ 2 2 رکعت کر کے ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص 2 2 رکعت کر کے نماز ادا کر رہا ہے، پھر اس سے ڈر ہو کہ صبح ہو جائے گی، وقت کم ہے، تو وہ 1 رکعت ادا کر لے، یہ اس کی پوری نماز کو طاق بنا دے گی، یعنی اس کی نماز تہجد کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ تو وتر کی نماز تہجد کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ وتر کی نماز ایک ہی نماز ہے، لیکن ساتھ جو رکعتیں ہیں وہ تہجد کی بھی کہلاتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم 11 رکعتیں ادا کریں گے، یا 13 رکعتیں، یا 9 رکعتیں، تو اس کا تہجد بھی خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ وتر کی نماز کا حکم کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے۔ تو صحیح بات جو صحیح سنت سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ وتر کی نماز واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ لیکن ایسی سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید موجود ہے، جسے ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ تو وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کو لازم پڑھنا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، فرض کی طرح نہیں ہے، بلکہ فرض نمازیں، واجب نمازیں ہماری 5 ہی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اس کی تاکید موجود ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کو لازم پڑھنا چاہیے، اور یہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، سب سے افضل نماز ہے۔ اب یہ جو روایت ہے کہ سب سے افضل نماز نفل نمازوں میں وہ تہجد کی نماز ہے، وہ صلاۃ اللیل کے الفاظ ہے نا روایت کے اندر، کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل۔ تو افضل نماز جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ تو یہاں وتر کی نماز، تو یہی بات میں نے دہرائی پہلے کہ وتر اور تہجد ایک ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے، وتر اور تہجد ایک ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے، اور یہاں ترتیب بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ نماز، یعنی ہم وتر کے ساتھ تہجد ادا کریں گے تو پوری ایک ہی نماز کہلائی جائے گی ہماری، وتر بھی ادا ہو گئی، تہجد بھی ادا ہو گئی، یہ سب سے افضل نماز ہے۔ اور یہاں ہم نے ترتیب بھی جو ہے نا وہ
اس کا بھی جو ہے نا اہتمام کرنا ہے کہ پہلے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد وطر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پہلے وطر ادا کر لے بعد میں تہجد کی نماز ادا کرے، یعنی پہلے وطر پڑھ لے پھر تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز نہیں. پہلے وطر، پہلے جو ہے نا تہجد کی نماز یا رات کی نماز یا قیام اللیل کہیں گے یا وطر جو تراویح کہیں گے، اس کے بعد وطر کی نماز ادا کرنی ہے. اور یہ بات بالکل صحیح سنت سے ثابت ہے کہ وطر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے. سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے کہا، اہل شام میں سے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ یہ کہتا ہے وہ کہ وطر کی نماز واجب ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ شخص جھوٹ کہتا ہے، وطر کی نماز واجب نہیں ہے. پھر انہوں نے دلیل کے اندر یہ حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے نا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، کہ یہ 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر لکھ دی ہیں، فرض کر دی ہیں. تو یہاں 6 نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ 5 نمازوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے اوپر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو ان نمازوں کو اچھے طریقے سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرے گا، اس طرح کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے حق کو ضائع نہیں کرے گا. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرے گا، اس کے سنت کے مطابق ادا کرے گا، و رکوعہن و سجودہن، اس کے رکوع کی، اس کے سجود کی حفاظت کرے گا، اس کے وقت کی حفاظت کرے گا، جو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح جو ہے نمازوں کو ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور جنت میں داخل کرے گا، اپنے عذاب سے بچائے گا. یعنی ان 5 فرض نمازوں کی اچھے طریقے سے ادائیگی کے اوپر بھی جنت مل جاتی ہے. تو یہاں یہ دلیل انہوں نے پیش کی صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وطر کی نماز یہ واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں اس کا تذکرہ فرماتے کہ یہ وطر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو وطر کا تذکرہ نہیں فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو ان 5 نمازوں کا حق ادا کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو اس سے یہ دلیل پتہ چلتی ہے کہ وطر کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس کی پابندی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان اس کو ادا نہ کرے، سنت سمجھ کے اس کو ہلکا لے لے، ادا نہ کرے. یہ بالکل خلاف سنت عمل ہو جائے گا. اس کو لازم اس کو نماز کو ادا کرنی چاہیے. ترمذی اور نسائی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، الوتر لیس بحتم الوتر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبہ ولکن سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وطر فرض نماز کی طرح ضروری نہیں ہے، بلکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. یہ ایک سنت ہے، یہ فرض نماز کی طرح نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک دلیل اور ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، ذرا وہ طویل روایت ہے، کہ اہل نجد میں سے ایک شخص آتا ہے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے وہ عرض کرتا ہے، پوچھتا ہے، اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ خبر دیجئے، مجھے اطلاع دیجئے، مجھے علم دیجئے، بتائیے، مجھے سکھائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پہ کتنی نمازیں فرض کی ہیں. تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، کہ 5 نمازیں ہی فرض ہیں الا یہ کہ تم کچھ نفل نماز پڑھو. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نمازیں فرض ہی 5 نمازیں ہی ہیں. اسی طرح آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا ایک دائی کی حیثیت سے کہ وہاں جا کے دعوت کا کام کرو اور لوگوں کو اسلام کی جو ہے تعلیمات سے روشناس کراؤ، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَلَيْلَةٍ. تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات میں ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں. لہذا تمام دلائل ہیں اس بات کے کہ یہ وطر کی نماز سنت نماز ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس نماز کو ادا کرنا لازم ہے، یہ ضروری ہے. سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم، الوتر حق علی کل مسلم، کہ وطر، نماز وطر ہر مسلمان کے اوپر حق ہے. یعنی ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ وطر کی نماز کو ادا کرے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یؤتر بخمس فلیفعل. تو تم میں سے جو شخص چاہے 5 رکعت وطر ادا کرنا تو وہ ادا کر لے.
فمن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور جو تم میں سے یہ چاہے 3 رکعت وتر پڑھنا تو وہ 3 رکعت پڑھ لے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو شخص 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو وہ 1 رکعت پڑھ لے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ وتر پڑھنا ضروری ہے، نماز وتر ہر مسلمان کے اوپر حق ہے، اور جو شخص چاہے 5 رکعت تو 5 رکعت ادا کرے وتر، جو 3 رکعت تو 3 ادا کرے، جو 1 رکعت تو 1 رکعت ادا کرے۔ تو یہ نماز وتر ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے، 1 رکعت، جو ساتھ میں جو رکعتیں ہیں وہ اس کی نفل نماز ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ابو داؤد کے اندر ہے، وہ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الوتر حق فلم یؤتر فلیس منا، کہ وطر کی نماز برحق ہے، اور جو وطر ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ترمذی کے اندر روایت ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل القرآن اوتروا ان اللہ وطر یحب الوطر، ایک قرآن والوں یعنی اہل القرآن، جن کے پاس قرآن ہے، ایک قرآن کی تعلیمات والوں، قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں، قرآن پاک پڑھنے والوں، اوتروا، وطر ادا کیا کرو، وطر پڑھا کرو، ان اللہ وطر، یقیناً اللہ تعالیٰ ایک ہے، یحب الوطر، اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ان اللہ قد زادکم صلاۃ فامرنا بالوطر، کہ یقین اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک نماز نفل اضافی رکھی ہے، پھر آپ نے ہمیں وطر پڑھنے کا حکم دیا۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، ان اللہ زادکم صلاۃ فحافظوا علیہا وہی الوطر فصلوها بین صلاۃ العشاء الی صلاۃ الفجر، کہ یقین اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک نماز اضافی رکھی ہے، یعنی ایک نماز نفل رکھی ہے علیحدہ سے اضافی طور پہ، اور وہ اس کی حفاظت کرو، فحافظوا، اس کی حفاظت کرو، یعنی اس کو روزانہ پڑھو، اور وہ نماز وطر ہے، تو اسے ادا کیا کرو عشاء اور فجر کے درمیان، عشاء کی نماز کے بعد فجر تک اس کا وقت ہے، تو اس کو ادا کیا کرو۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم الوتر جعل اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے ایک نماز کے ذریعے، ایک اضافی نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں ایک نماز دی ہے اضافی نماز، وہ تمہارے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے، تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں۔ سرخ اونٹ اس زمانے کے اندر بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر سواری کے لیے اونٹ میسر تھے، اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، تو اونٹ مہنگے ہوتے تھے، اور اونٹوں کے اندر جو سرخ اونٹ رنگ کے اونٹ ہوتے تھے وہ نسل کے اونٹ زیادہ مہنگے ہوتے تھے، تو ایک قیمتی دولت سمجھے جاتے تھے، یہ قیمتی دولت ہے یہ سرخ اونٹ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مدد فرمائی ہے ایک نماز سے جو اضافی نماز ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں کے ملنے سے، وہ نماز وتر کی نماز ہے جو اللہ پاک نے جس کا وقت رکھا ہے عشاء کی نماز سے لے کے طلوع فجر تک، یعنی عشاء کی نماز ادا کر لو، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ فجر تک رہتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے تم وتر کی نماز ادا کر لو، تو اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وسعت رکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا جو ہے نا پہلو ہے کہ اللہ پاک نے بندوں کے اوپر مہربانی فرمائی ہے اپنے فضل سے، الحمدللہ، کہ اتنا یعنی سہولت دی ہے، اتنی وسعت دی ہے کہ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہے، چاہے تو فوراً ادا کر لیں، چاہے تو درمیانی حصے میں، چاہے تو آخر حصے میں۔ اہل علم نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے جو احادیث سے ثابت ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ میں وتر کی نماز تہجد کے ساتھ اگر نہیں ادا کر سکتا تو وہ کیا کرے، عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تہجد بھی پڑھ لے، وتر بھی پڑھ لے، وہ اس کے لیے افضل ہے، سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کے سو جائے۔ اور جو شخص کو یہ یعنی کہ اس بات کا یعنی کہ اپنے پر اعتماد ہو کہ ہاں میری روٹین ہے، میری عادت ہے، میں اٹھ جاتا ہوں، میرے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہے، اب اس کے لیے افضل یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کر کے سو جائے، وہ وتر کی نماز نہ پڑھے، اٹھنے کے بعد پڑھے، پھر وہ آخری وقت میں، بہرحال اول وقت میں، درمیانی وقت میں، آخر وقت میں، کسی بھی وقت میں یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ حکم ہے اس شخص کے لیے جو اٹھ سکتا ہے تو وہ اٹھ کے نماز ادا کرے، آخر وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے، لیکن جس سے یہ اندیشہ ہو کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو وہ پہلے ادا کر لے اور اس کے بعد سو جائے، تاکہ اس کی نماز مکمل ہو جائے، رات کی نماز وہ مکمل ہو جائے۔ اچھا، اس کی تعداد کے بارے میں جیسے نے بتایا کہ 1 3 5 7 یہ سب ثابت ہے، حتیٰ کہ 9 11 تو ساتھ میں وہ نوافل کی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں 3 رکعت ادا کی جاتی ہیں،
دیکھیں جو 3 رکعت وطر ادا کی جاتی ہے اس کا جو زیادہ تر صحیح سنت ہے، یعنی زیادہ آپ کا معمول مبارک تھا، وہ یہ تھا کہ آپ شفاء الوتر ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت ادا فرماتے، آپ سلام پھیر دیتے، سلام پھیر دیتے، اس کے بعد 1 رکعت علیحدہ سے ادا کرتے، 2 رکعت پھر 1 رکعت، ٹھیک ہے، یہ شفاء الوتر ہے، ٹھیک ہے، اس کو شفاء الوتر کہتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ آپ کا معمول مبارک تھا، یعنی آپ تہجد کی نماز ادا کرتے 8 رکعتیں، جو تراویح کی نماز ہے، ٹھیک ہے، یہ 8 رکعتیں ادا کرنے کے بعد پھر آپ 2 رکعتیں ادا کرتے اور پھر 1 رکعت، تو یہ آپ کی 3 رکعتیں 3 رکعتیں وطر کی نماز تھی، جو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا زیادہ تر آپ کا معمول مبارک تھا۔ لیکن آپ نے اس کے علاوہ کبھی زیادہ بھی ادا کی ہیں، جیسے 5 رکعتیں بھی وطر کی ادا کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح زیادہ رکعت ادا کرنا بھی ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور طریقے سے وطر ادا کرنا بھی ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں ایک ساتھ ادا کی جائیں، 3 رکعتیں ایک ساتھ ادا کی جائیں۔ اب 3 رکعتیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی، اس کا جو ہے طریقہ یہ ہوگا کہ ہم 1 رکعت ادا کریں گے، رکعت مکمل ہوئی اٹھ جائیں گے، دوسری رکعت ادا کریں گے، رکعت مکمل ہوگی، سجدے کر کے اٹھ جائیں گے، اتحیات میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ لا تشبہ بصلاۃ المغرب، کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح نہ بنا دو، کہ مغرب کی نماز جیسے ہم فرض ادا کرتے ہیں 3 رکعت، تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتحیات پڑھ کے پھر اٹھتے ہیں، پھر تیسری رکعت مکمل کرتے، پھر آخری اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو ہمیں حکم دیا گیا حدیث کے اندر کہ مغرب کی طرح اس کو مشابہت نہ کرو، بلکہ اگر تم 3 رکعت وطر ایک ساتھ ایک ہی سلام سے ادا کر رہے ہو تو بیچ میں تشد نہیں ہوگا، تشد آخری رکعت میں ہی ہوگا، 3 رکعتوں والی رکعت نماز میں وطر میں بیچ میں تشد کے اندر نہیں بیٹھیں گے، 1 رکعت ادا کریں گے، دوسری رکعت پھر تیسری رکعت، آخری رکعت میں ہی تشد کریں گے، جو 2 رکعت کے بعد تشد یا تحیات کے اندر بیٹھتے ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح آپ نے جو 5 رکعتیں ادا فرمائی وطر کی، ان کے اندر بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، 2 رکعتیں ایک ہی سلام سے، بیچ میں آپ نے سلام نہیں پھیرا، 1 رکعت ادا کی، 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، سلام آخری رکعت میں ہی پھیرا آپ نے۔ تو بہرحال جو 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت جو نا وطر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی سلام سے ادا کر سکتا ہے، لیکن اتحیات آخری رکعت میں ہی پڑھے گا پھر وہ۔ تو یہ اس کے کچھ احکام تھے۔ اس کے علاوہ سنن نسائی کی روایت سے ثابت ہے کہ وطر کی نماز اس کے اندر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلی یہ پڑھنا یہ افضل ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 رکعت وطر ادا فرمایا کرتے تھے تو آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلی پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ تو یہ آپ کا زیادہ تر معمول مبارک تھا کہ 2 رکعتیں ادا کرتے، سلام پھیر دیتے، پھر 1 رکعت علیحدہ سے ادا کرتے، اور آپ ان تینوں رکعتوں میں لمبا قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسرے میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ اب قنوت بھی کیا جاتا ہے وطر کی آخری رکعت میں، یہ جو قنوت ہے، دعائے قنوت جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ رکوع سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، روایت سے ثابت ہے، اور رکوع کے بعد بھی، دونوں باتیں صحیح ہیں، دونوں باتیں ثابت ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ہم نے سورہ اخلاص پڑھ لی، اب ہم نے قنوت پڑھنا ہے، دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، دعائے قنوت پڑھ کے ہم رکوع میں چلے جائیں، یا چاہے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں، پھر جب رکوع سے اٹھے سجدے میں جانے سے پہلے پھر دعائے قنوت پڑھیں، تو دونوں طریقے ثابت ہیں۔ قنوت کی جو دعا ہے وہ 2 دعائیں ثابت ہیں، 2 دعائیں ثابت ہیں۔ ایک حدیث کے اندر جو ایک دعا بتائی گئی جو مشہور ہے، زیادہ تر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعطیت و قنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک و انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے نا وہ ثابت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ بالکل جامع اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کے اندر دنیا آخرت کی تمام بلائیاں مانگی گئی ہیں، تمام بلائیاں مانگی گئی ہیں۔ آج ہمارے یہاں جب مساجد میں تراویح ہوتی ہے تو بعض مساجد میں وطر کے بعد لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، بہت طویل دعائیں ہوتی ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ ہاں، جیسے آخری اشرا ہے، آخری راتیں ہیں، جو طاق راتیں ہوتی ہیں، ان میں لمبی دعا ہو جائے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن پورے رمضان لمبی لمبی دعائیں کرنا یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اتنی لمبی دعائیں وطر کے اندر نہیں مانگی ہیں۔ وطر کے اندر زیادہ تر آپ ایک ہی دعا مانگا کرتے تھے، دوسری حدیث میں جو ہے نا دوسری جو ہے نا وہ دعا بھی ثابت ہے، تو یہ دو دعائیں ثابت ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر تمام خیر و برکتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ جامع ترین دعا ہے۔ اب ذرا اس کے مفہوم کے اوپر غور کریں، کتنی مکمل دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے، ساری جو ہے نا وہ خیر و بلائیاں اس دعا کے اندر مانگی گئی ہیں۔ اللہم دینی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل کر دے، یہ جیسے تو نے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت دی ویسے تو مجھے بھی ہدایت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی کہ اے اللہ جیسے تو نے نبیوں کو ہدایت دی ہے، تو نے صالحین کو، نیک لوگوں کو ہدایت دی ہے، علماء کو ہدایت دی، صحابہ کو ہدایت دی، تو مجھے بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے جو ہدایت یافتہ ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مجھے ان کے ساتھ شامل فرما دے، مجھے بھی ہدایت عطا فرما دے۔ تو یہ ہدایت دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت۔ تو انسان نے سب سے پہلے ہدایت مانگی، پھر ہے وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، جن لوگوں کو تو نے عافیت عطا کی ہے، جو عافیت والے لوگ ہیں مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، مجھے عافیت عطا فرما دے۔ عافیت کہتے ہیں نقصان سے بچ جانا، خسارے سے بچ جانا، مصیبت سے بچ جانا، پریشانی سے بچ جانا، عافیت کا نصیب ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث کے اندر صحابہ کرام کو اکثر یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا جو ہے نا سوال کیا کرے۔ عافیت کا مطلب ہے کہ اللہ تم مجھے نقصان سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے، گناہوں سے بچا لے اور مجھے سلامتی عطا فرما دے۔ تو عافیت بہت بڑی نعمت ہے جو اس دعا کے اندر مانگی گئی۔ سب سے پہلے ہدایت مانگی گئی، پھر عافیت مانگی گئی۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ تو میری سرپرستی فرما، تو میرا ولی الامر بن جا، میرا سرپرست بن جا، میرے تمام امور کا نگران بن جا، میرا والی بن جا۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے تمام امور کا تو ذمہ دار ہے، تو تو میری حفاظت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے تو میری سرپرستی فرما، تو میری حفاظت فرما، میرے تمام امور کی تو نگرانی فرما، تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی رحمت برکتیں اور اپنی مدد شامل حال فرما کہ میں کوئی غلط راستے پہ نہ چلوں، کوئی غلط کام نہ کروں، کوئی نقصان والا کام نہ کروں۔ تو میرے تمام معاملات کے اندر تو میرا سرپرست بن جا، میری مدد کرنے والا بن جا۔ تو ارشاد فرمایا وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، میری سرپرستی فرما، تو مجھے بچا لے، میری حفاظت فرما۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، تو نے مجھے جو بھی دنیا کے اندر جو کچھ بھی عطا کیا ہے ان سب کے اندر تو مجھے برکت عطا کر دے۔ میرے پاس جو بھی ہے، ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں احوال، تو انسان جس حال میں بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جو بھی عطا کیا ہے تو مجھے اس کے اندر برکت عطا فرما دے، مجھے برکتیں دے دے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور تو نے جو فیصلہ میرے لیے فرمایا ہے، تیرا فیصلہ میرے اوپر نافذ ہے، تو تیرے جو فیصلے ہیں میرے لیے ان کے اندر کوئی شر ہے تو اس شر سے مجھے بچا لے۔ ان فیصلوں کے اندر جو تقدیر تو نے میرے لیے لازم کر دی ہے، مقدر کر دی ہے، مجھے میرے مقدر کی، تیرے فیصلوں کی اندر جو شر کے پہلو ہیں ان سے تو مجھے محفوظ فرما لے، میری حفاظت فرما لے۔ انکا، آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، کہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا۔ جو فیصلہ تو فرما دے اس کے خلاف کوئی جان نہیں سکتا۔ فیصلہ کرنے والی ذات تو ہی ہے، حکم تیرا ہی چلتا ہے، حکم تیرا ہی چلتا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، خلق بھی تیری ہے، امر بھی تیرا ہے، فیصلہ کرنے والا تو ہے، حاکم تو ہے، مالک تو ہے، تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ کیا نہیں جا سکتا، کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اور جسے تو اپنا دوست بنا لے، جسے تو اپنا دوست بنا لے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے ذلت نہیں مل سکتی، وہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ جس کا تو مددگار ہے، جس کا تو مولا ہے، جس کا تو دوست ہے، وہ کبھی دنیا کے اندر رسوا نہیں ہوگا، کبھی ذلیل نہیں ہوگا، کبھی اس کو ناکامی اور کبھی جو ہے نا وہ حسرتیں اس کو نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ ولا یعز من عادیت، اور جو تیرے دشمن ہیں، جسے تو دشمنی کر لے اسے کبھی عزت نہیں مل سکتی۔
ولا یعز من عادی، جسے تو دشمنی کرے اسے کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ تبارکت ربنا و تعالیت، اللہ تو برکتوں والا ہے اور بلند اونچے مقام والا ہے، تو بلند و بالا ہے۔ تو بہت ہی یہ پیاری دعا ہے۔ اگلی دعا ہے وطر کی، اللہم انی اعوذ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے، کہ تو ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہونا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی پیاری دعا۔ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو ہمیشہ مجھ سے راضی رہنا، کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ وَبِ مُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور تیری سزا سے تیری عافیت کی پناہ کا طلبگار ہوں، کہ تو سزا سے مجھے بچا لے، تیری اپنی عافیت مجھے عطا فرما دے۔ وَبِ مُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، میں تیری سزا سے تیری عافیت کی پناہ کی جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے عافیت عطا فرما، اپنے سزا سے بچا لے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا احصی ثناء لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس طرح تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ تو بہت یہ بھی پیاری دعا ہے۔ یہ دو دعائیں یہ دعائے قنوت کی ثابت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان دو دعاؤں کو پڑھا کریں۔ یہ دعائیں اجمل اور خوبصورت بھی ہیں، جامع ترین دعائیں ہیں، مکمل دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر سب کچھ جو ہے نا دنیا آخرت کی ساری بلائیاں مانگ لی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ مسائل تھے نماز وطر کے حوالے سے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی نماز تہجد کی اور نماز وطر کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز تہجد جو ہے یہی نماز تراویح ہے، اس کے 8 رکعتیں ثابت ہیں۔ اس کے بعد ہمیں 1 رکعت یا 3 رکعت ہمیں جو ہے وطر کی نماز ادا کرنی چاہیے سنت طریقے سے، اور ہمیشہ اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔